بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ 8 خوش نصیب انسان کون ہیں جنہیں قبر میں سوال نہیں ہوگا؟ تو دنیا میں 8 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس قدر پسند فرماتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں میری جنت کے دروازے کھول دو اور میرے ان خاص بندوں سے قبر میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا، ان سے سوال نہ کرنا اور بغیر حساب کے سیدھا جنت میں جانے دینا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ 8 قسم کے بندے میرے محبوب بندے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کون کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید اللہ کے دین کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کافروں سے لڑنے والا اور راہ حق میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے مرنے والا، اللہ کے رسول کے دین کو بچانے کے لیے وہ کافروں سے لڑتا ہے، انہیں جہنم واصل کرتا ہے، اور پھر جب کوئی ایسا کافر آتا ہے جو اللہ کے محبوب بندے کو مارنے کے لیے اپنی تلوار کو اٹھاتا ہے تو آسمانوں پر اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور فرماتا ہے کہ فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح اس بندے کو جو مجھے خوش کرنے کے لیے، میرے دین کی سربلندی کے لیے، میرے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے۔ کیا کسی کے لیے اس کی جان سے بھی قیمتی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس بندے کو معلوم ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی یہ تلوار اس کے سینے میں اترنے والی ہے، یہ اس کا سر تن سے جدا کرنے والی ہے، لیکن وہ ذرا بھی نہیں ڈر رہا ہے، نہ ہی وہ بھاگ رہا ہے، بلکہ ڈٹ کر کھڑا ہے، اپنی پوری ہمت طاقت قوت کے ساتھ کہتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے یہ ایک جان نہیں بلکہ ہزاروں جانیں بھی ہو تو اللہ پر قربان۔ تو جب اس پر جان لیوا حملہ ہوتا ہے، تلوار اس کے سینے سے آر پار ہو جاتی ہے تو اس کے بدن سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میرا اللہ اسے جنت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ نے جنت کا راستہ دکھایا ہے۔ تو فرمایا گیا شہید وہ پہلا آدمی ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا، کوئی سوال اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ نمبر 2، جو ملک کے سرحدوں پر حفاظت کرنے والا فوجی، جو اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ کر جو شخص اپنے ملک کی سرحدوں پر حفاظت کر رہا ہے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے تاکہ کوئی کافر اور بے دین فوج میری مسلمان قوم پر حملہ ور نہ ہو سکے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے اور اپنے ملک کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا فوجی جب مرے گا تو قبر میں اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ اپنی سرحدوں کے پاس بنی کی جگہ پہ تھے، اس پر اور ان کے سپاہیوں پر وہاں رہنا گرا گزر رہا تھا۔ عثمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابن سمد، کیا میں تم سے وہ حدیث بیان نہ کروں جس سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن کی پاسبانی، روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے سے افضل ہے۔ آپ نے کہا اور جو شخص اس حالت میں وفات ہو گیا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن اس کا اعمال بڑھا دیا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب کا سلسلہ ختم نہ ہوگا۔ تو ایسے فوجی کو دیکھ کر میرا اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو، وہ شخص آ رہا ہے جو میرے بندوں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ نمبر 3 فرمایا گیا کہ کسی بیماری میں مبتلا ہو کر
صبر اور شکر کا دامن مضبوطی سے پکڑنے والا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو اسے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسا شخص جس کا صبر بیماری اور مصیبت کی حالت میں بھی اپنے رب کے ساتھ تعلق برقرار رکھتا ہے، اس نے شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ نے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام جو اس قدر شدید بیمار ہوئے کہ جسم جبوں سے چور ہے، سو نہیں سکتے تھے، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے، سکون کی سانس نہیں لے سکتے تھے، لیکن شکر کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ بے شک جس کے ہاتھ میں بیماری ہے، شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن آیا کہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اس قدر تندرست ہو گئے تو کسی نے ان سے پوچھا، حضرت جو بیماری والے دن اچھے تھے یا آج صحت والے دن اچھے ہیں؟ تو ایوب علیہ السلام فرمانے لگے، وہ بیماری والے دن میرے بہت زیادہ اچھے تھے۔ پوچھا کیوں کہتے ہو ایسا؟ ان دنوں جب رات کے پچھلے پہر تکلیف اور درد کے باعث میرے منہ سے آہ نکلتی تھی تو اوپر سے میرا اللہ میری خیریت طلب فرماتا تھا اور مجھ سے پوچھتا تھا، ایوب تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا جب سے تندرست ہوا ہوں تب سے میرے اللہ نے میرے ساتھ کوئی کلام نہیں کیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ بیماری کیا ہے جو تکلیف انسان پر آتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے یا عذاب الہی ہوتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جو مصیبت تجھے اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ آزمائش نہیں بلکہ تیرے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ نمبر 4، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی رات، جو لوگ جمعے کی رات فوت ہونے والا شخص بھی قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 5، وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں تو قبر میں عذاب نہیں ہوگا اور قبر سے سیدھا جنت میں جائیں گے اور کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 6، رات کے وقت روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے والے شخص کو قبر سے سیدھا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا گیا، جو شخص روزانہ رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، وہ سورہ مبارکہ اس کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے اور اس شخص کے اور عذاب کے درمیان حاصل ہو جاتی ہے اور عذاب حشر سے نجات دلاتی ہے۔ نمبر 7، مرض طاعون میں مرنے والا شخص بھی قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 8، ایسی عورت جو بچے کو جنم دیتے وقت یا جنم دینے کے بعد ولادت کی تکلیف کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے بھی شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، اور وہ بچہ جس کی ولادت ہوئی وہ اپنی کٹی ناف کے ساتھ اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ کر سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سچے واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔